فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پہ ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتاب ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 141۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ تفصیلی آیات کفار اور تفرقہ بازوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: مجموع البیان، ذیل آیت بحار الانوار، جلد نمبر 33، صفحہ نمبر 337، الحدید، صفحہ نمبر 12۔ اب ہم آئے صفحہ نمبر 142 پہ۔ وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا جائے گا وہ خود ان کے اپنے اعمال کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی اور ظلم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، بھلا وہ کسی غرض سے کس پر ظلم کرے گا، جبکہ تمام آسمانوں اور زمین کی موجودات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ظلم وہ کرتا ہے جو دوسروں اور دوسروں کی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت میں عادل ہے، اپنے تخلیقی عمل میں ظلم نہیں کرتا، یعنی حکمت کے منافی کوئی تخلیق نہیں فرماتا۔ اللہ کا تکوینی نظام بھی عدل و انصاف پر قائم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے تقنینی عمل میں ظلم نہیں کرتا، اللہ کا وضع کردہ قانون بھی عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اہم نکات: ظلم احتیاج کا نتیجہ ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1، کنتم، ایک نظریہ کنتم کانا تامہ ہے، یعنی تم بہترین امت ہو۔ دوسرا نظریہ کانا ناقصہ ہے، تم بہترین تھے، یعنی صدر اسلام میں تم بہترین امت تھے، امر بالمعروف نہی از منکر کرتے تھے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارا ایمان باللہ بھی مضبوط ہے۔ ہم نے پہلا نظریہ اختیار کیا چونکہ آیت میں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ قرینہ بنتا ہے کہ یہ خطاب امت مسلمہ سے ہے، کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا،
वो इस उम्मत में शामिल हो जाते। सफ़र नंबर 143। पॉइंट नंबर 2, खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत होने का दारो मदार अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के वजीफे की अंजामदही पर मौकूफ है। इस आयत में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी की वजह और इल्लत के तौर पर जिक्र किया गया है। इससे मालूम हुआ कि इसमें सारी उम्मत शामिल नहीं है, बल्कि उम्मत का सिर्फ वो गुरोह मकसूद है जो इस जिम्मेदारी पर अमल करता है, जैसा कि साबिक़ा आयत 104 में फरमाया है, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर, तो और तुम में एक जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए जो नेकी की दावत दे। इन दो अजीम फराइज से इस्लाम का इंसान साज और हयात आफरीन निज़ाम हयात और दस्तूर ज़िंदगी अमलन नाफिज रहता है, और निफाज इस्लाम का जरिया यही दो अजीम फराइज हैं, लिहाजा इन दोनों का जिक्र ईमान से पहले किया गया। पॉइंट नंबर 3 है उखरिजत लिन्नासी, इंसानों की इमामत व रहनुमाई के मनसब से बनी इस्राइल को माजूल करने के बाद जब इस मनसब का ताज उम्मत मुस्लिमा के सर पर सजाया गया तो इस कायदाना जिम्मेदारी सौंपने के बाद ये एजाज फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत, पैदा किए गए, लिन्नास, लोगों के लिए, यानी उस उम्मत की गर्ज तख्लीक यही है कि लोगों की रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 4, वतुमिनूना बिल्लाही, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की वजह से ये उम्मत बेहतरीन उम्मत करार पाई। ताहम ये काम एक ऐसा मुस्तहसन काम है कि इसे दीगर उम्मतें भी अपना सकती हैं, लिहाजा बाद में वतुमिनूना बिल्लाह की कैद से दीगर उम्मतें खारिज हो जाती हैं जिनमें ईमान नहीं। इसलिए बाद में फरमाया वलौ आमना अहलुल किताबी, अगर अहले ईमान भी ईमान ले आते तो इनके लिए बेहतर था। पॉइंट नंबर 5 है मिनहुमुल मुमिनूना, अलबत्ता अहले किताब में से बाज ईमान ले आए हैं। नंबर 6, व अक्सरुहुम हुमुल फासिकून, अहले किताब की अक्सरियत फासिक है। अगर ईमान से मुराद इस्लाम पर ईमान है तो फासिक से मुराद खरूज अस ईमान है। अगर ईमान से मुराद ईमान ब दीन अहले किताब लिया जाए तो फासिक से मुराद इनके अपने दीन से नाफरमानी होगी। वलौ आमना अहलुल किताबी, अहले किताब अगर तुम्हारी क़यादत को तस्लीम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते तो इसमें खुद अहले किताब की भलाई थी और ईमान की वजह से भी वो खैर उम्मत में शामिल हो जाते। यह हदीस है, दर मंशूर में मज़कूर है, खैर उम्मत से मुराद अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहम नुकात हैं, हर उस अच्छी बात का दूसरों तक पहुंचाना वाजिब है जो आपके इल्म में है। इस सफ़े पर जो हवाला जात इस्तेमाल हुए हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 104, मैं सफ़ा नंबर 144 पे। अहम नुकात का पॉइंट नंबर 2, इर्तिकाबे गुनाह से रोकना ज़रूरी है। ताकतवर के लिए ताकत के जरिए और कमज़ोर के लिए ज़बानी तौर पर वाजिब है, और रोकना गैर मौसर हो तो कल्बी कराहत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, इस्लाह माशरा और अमर बिल मारूफ करने वाले ही बेहतरीन उम्मत होने का हकदार हैं। पॉइंट नंबर 4, खैर उम्मत के मनसब पर फाइज रहने की शर्त ईमान और अमर बिल मारूफ है। पॉइंट नंबर 6, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इनफरादी, इज्तिमाई और रियासती फरीज़ा है। लन यगूकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून, ये लोग ईज़ा रसानी के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तुम्हारे साथ लड़ाई की नौबत आए तो ये तुम्हें पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर इन्हें कहीं से मदद नहीं मिलेगी। तफसीरी आयात, अगर मुसलमान खैर उम्मत के मनसब पर फाइज रहने की शर्त ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तहरीक से वाबस्ता रहें तो इस सूरत में 3 बशारतें मौजूद हैं। नंबर 1, लन यंसुरुकुम, दुश्मन इन्हें काबिल जिक्र ज़रर नहीं पहुंचा सकेंगे। नंबर 2, युवल्लूकुमुल अदबार, अगर दुश्मन मैदान जंग में मुसलमान का मुकाबला करें तो इन्हें शिकस्त होगी। नंबर 3, ला यंसुरूना, यानी दुश्मन के बेयारो मददगार, ये दुश्मन बेयारो मददगार रहेंगे और इनका कोई हिमायती ना होगा।
سیاق آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں دشمن سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اہم نکات: مسلمانوں کی ذبح حالی کا ایک اہم سبب حکومتی اور معاشرتی سطح پر امر بالمعروف سے روگردانی ہے۔ ضربت علیہم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے وہ لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں، اور یہ کہ غضب میں مبتلا اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان جرائم کے ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ حاشیے میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کی تحریک پر عہد عثمانی میں امت کو ایک قرار پر متحد کر کے ایک رہنما نسخہ تیار کیا گیا، تو اس میں یہاں اختلاف قاعدہ واو کے بعد الف نہیں ہے، چونکہ قاعدہ واو با وا ہونا چاہیے، وا با وا ہونا چاہیے۔ اس قسم کی املائی خلاف قاعدہ اور بھی ہیں، مثلاً سورہ نمل کی آیت نمبر 21 میں لی از بہنا کی جگہ لی از بہنا ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 158 میں لا الہ اللہ کی بجائے لا الہ اللہ ہے، اور اس قسم کی دیگر مثالیں بھی ہیں۔ لیکن امت نے ان خلاف قاعدہ املا کی بھی تصحیح اس خوف کی وجہ سے نہیں کی کہ بعد میں لوگ تصحیح کے نام سے قرآن میں تبدیلی نہ لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت قرآن نے قرآن کے تحفظ کے لیے کس قدر احتیاط سے کام لیا ہے۔ صفحہ نمبر 145 تفسیر آیت نمبر 1 ضربت علیہم الذلہ۔ سلسلہ کلام اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں ذلت و خواری، قانون جزیہ وغیرہ نافذ ہونے کی وجہ سے ہو، اور اسلامی شریعت کی رو سے یہ لوگ ذلیل ٹھہریں۔ جب تک وہ اسلامی قوانین کی بالادستی قبول نہ کریں یا مسلمانوں کی امان میں پناہ نہ لیں، ممکن ہے اللہ ان کی تقدیر میں پیش گوئی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، ذلت و خواری ان کا مقدر ہوگا۔ یہ ذلت و مسکنت صاحب المیزان کے نزدیک تشریعی ہے، ان کو قانونی بالادستی نصیب نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان کی ذلت اور خواری کی پیش گوئی ہو۔ اللہ بحبل من اللہ، ان کو اگر ذلت و خواری سے نجات ملے گی تو بحبل من اللہ سے ملے گی۔ حبل رسی کو کہتے ہیں جو عہد میں اللہ کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ کے قانون سے بغاوت سے عبارت ہے۔ وحبل من الناس، مومنوں سے امن کا معاہدہ ہو جائے تو ان کو امن و سکون ملے گا، اور اگر نہیں کہیں امن و سکون نصیب ہو، نہیں کہیں اگر انہیں کہیں امن و سکون نصیب ہوگا تو دوسروں کی مہربانی و حمایت سے ہوگا، یعنی کبھی اللہ کے قانون کی پناہ میں اور کبھی دوسرے لوگوں کے رحم و کرم کے سہارے سکھ اور چین نصیب ہوگا۔ اس آیت میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اس میں بعض گناہوں کو دیگر جرائم کے ارتکاب کے سبب اور زینے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ ذلت و خواری ان کے کفر اور انبیاء کے ناحق قتل کی وجہ سے ان کو نصیب ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ذالک بما عصوا کفروا، قتل کے پیچھے جو سبب کار فرما تھا وہ ان کی معصیت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر 146 خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذلت و خواری، غضب الہی اور فقر و مسکینی سے دوچار ہوئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔
ان کے کفر و قتل کا سبب وہ معصیت اور زیادتی ہے جسے انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، چھوٹے گناہوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان کے مقرر ارتکاب سے بڑے جرائم کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایمان و عمل صالح باعث عزت جبکہ کفر و عصیان باعث ذلت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ذلت اور زبوں حالی سے نجات کا واحد راستہ خالق و مخلوق دونوں سے مثبت و مستحکم روابط برقرار رکھتا ہے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سربسجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، نیک کاموں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکی کا جو کام بھی انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ تشریحی کلمات: آناء الف نون یا، انایا یا آناؤ کی جمع یعنی وقت، یسارعون سین رے عین، مسارعت سرعت بر وقت بلا تاخیر، انجام دینا، سرعت اور عجلت میں۔ صفحہ نمبر 147۔ عجلت میں یہ فرق ہے کہ سرعت سستی کے مقابلے میں اور عجلت سنجیدگی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، لہذا سرعت اور مسارعت پسندیدہ اور عجلت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تفسیری آیات: نمبر 1 لیسوا سواء، ان آیات میں ایک ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ اہل کتاب اور خاص کر یہودیوں کی سیاکاریوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے ذہن میں ایک نسلی منافرت اور قومی عصبیت پیدا نہ ہو جائے، اس لیے انہیں بتایا گیا کہ اہل کتاب کو یکساں نہ سمجھو اور ان سے تسلی اور قبائلی بنیادوں پر تعصب نہ برتو، کیونکہ ان میں اہل ایمان، صالح اور متقی لوگ بھی ہیں جو اپنے غیر محرف دین پر قائم ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، امتن قائمتن، قائم سے مراد حق پر ثابت قدم ہے، یعنی اپنے انبیاء کے لائے ہوئے دین پر قائم اور ثابت قدم ہیں، دوسرے اکثر لوگوں کی طرح منحرف نہیں ہوئے، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کی مطابقت و رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، یتلون الآیات اللہ، اور اپنی غیر محرف کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے غیر محرف دین میں رائج دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، یؤمنون باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایمان لے آئے، شرک نہیں کرتے اور روز آخرت پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی آخرت کو چند سکوں کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف و نہی از منکر کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، اگرچہ اپنی امت میں کوئی آواز نہیں ہوتی اور قلیل تعداد میں ہونے کی وجہ سے ان کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ملتا۔
تاہم وہ اپنے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور بھلائی کے کاموں میں پیش قدم ہوتے ہیں جیسا کہ ہر مومن کا شیوہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وہ لوگ جو بھی کار خیر انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ نے بھی کفرو اور ناشکری یکفرو اور ناشکری کے معنوں میں ہے، یعنی ان کے کارہائے خیر کو چھپایا نہیں جائے گا اور اس کا آثار ثواب کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اہم نکات ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام ادیان الہی کا اہم عنصر رہا ہے۔ نمبر 2 تعصب کا جواب تعصب سے نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ رویے سے دینا چاہیے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 159، صفحہ نمبر 148۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے اموال اور اولاد کسی کام نہ آئیں گے اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے اس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تشریح کلمات سرن سعاد ریرے شدید سردی۔ تفسیر آیات اس آیت میں دشمنوں کے مالی اور انسانی وسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے اقتصادی حربوں کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ مال و زر کے ذریعے بھی اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے اور تخریب کاری پر انہوں نے جتنی دولت صرف کی ہوگی وہ سب رائے گاں ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 1 ان الذین کفروا صدر اسلام میں یہود و مشرکین اور منافقین مسلمانوں کے مقابلے میں مال و دولت میں فراوانی رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق وہ کہتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار اگر حق پر ہوتے تو ان کا رب ان کو فکر و تندرستی میں نہ رکھتا۔ فرمایا کفر کے ارتکاب کرنے والے کل بروز قیامت دیکھ لیں گے کہ ان کا مال اور اولاد ان کو کس چیز سے بے نیاز نہیں کرے گا، ان کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کرے گا، نہ رحمت خدا سے بے نیاز کرے گا، نہ عذاب خدا کو ٹالنے میں کوئی کام آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 مثل ما ينفقون یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ کافر لوگ بھی صلہ رحم فقراء مساکین میں مال خرچ کرتے ہیں تو کیا ان کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا؟ فرمایا ان کا انفاق اس سرد ترین ہوا کی طرح ہے جس سے کھیتی میں موجود فصل جل کر تباہ ہو جائے، یعنی ان کا یہ انفاق ایک طرف ہے، نفع دینے والا سودا نہیں۔ صفحہ نمبر 149۔ پوائنٹ نمبر 3 حرث قوم ظلم اس قوم کی کھیتی کی طرح ہے جو ظلم و زیادتی کے مرتکب ہیں، یعنی غیر موسم میں کاشت کی ہے تو سرد ہوا کی وجہ سے فصل جل کر تباہ ہو جائے۔ ان کافروں نے اپنا نفاق نامناسب جگہ کیا۔ نمبر 4 وما ظلمهم اللہ ان کا یہ انفاق ایک طرف کی مانند ہونا خود ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور ان کا یہ انفاق اگرچہ بذات خود حسن رکھتا ہے لیکن انفاق کرنے والے حسن نہیں رکھتے، لہٰذا ان کا یہ عمل حبط ہونا قدرتی بات ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہارے خلاف شر و فساد پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے۔ کبھی تو ان کے دل کے کینہ و بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض و کینہ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بتحقیق ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تشریحی کلمات: بیطانتن، باطانون، رازدان۔ بطانت ثواب سے استعارہ ہے، یعنی اندر پہننے کا کپڑا جو جسم سے متصل ہو۔ یعلو، یعلو، الف لام واو، کوتاہی کرتا ہے۔ علو، فی الامر، کسی کام میں کوتاہی کرنا۔ خبالہ، خا با لام، خرابی، فاسد ہونا۔ دیوانے کو اس لیے خبل کہا جاتا ہے، اس کی عقل فاسد و خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ انتم، عین، انتم، عین نون تا، انت، تکلیف پہنچانا۔ تفصیلی آیات: نمبر 1، لا تتخذوا بطانة من دونکم، دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اسلامی سلطنت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری، صفحہ نمبر 150، ایک اہم ذمہ داری اندرونی اور داخلی معاملات کی رازداری ہے۔ کسی دشمن کو مملکت کے امور میں رازدار بنانا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دشمنوں کے عزائم برے ہوتے ہیں اور تمہارے بارے میں وہ ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں کہ تمہاری کوئی کمزوری ان کے علم میں آ جائے تو وہ اپنے حق میں اور تمہارے خلاف استعمال کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن کا یہ حکم ایک ابدی دستور، ایک لازوال نظام کا اہم ستون اور اس جامع نظام حیات کی ایک بنیادی دفعہ ہے جو ناقابل ترمیم و تنسیخ ہے۔ لیکن صد افسوس اس کے باوجود مسلمانوں نے اسلامی دستور کی اس اہم شق پر عمل نہیں کیا، اور بہت یہاں پہ شق جو ہے وہ اہم شق شین قوف دونوں والا قوف شق پر عمل نہ کیا، اور بہت جلد دشمنوں کو کاروبار حکومت میں دخل اندازی کے مواقع فراہم کر دیے۔ قرطبی اپنے زمانے کے حالت زارناب پر نالہ ہیں، حالانکہ دشمن کو اسلامی مملکت کا رازدان بنانے کا عمل حضرت عمر کے خلافت کے زمانے سے شروع ہوا، جیسے کہ سید رشید رضا تفسیر المنار میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی رومیوں کو منشی بنا کر انہیں بہت سے معاملات کا انچارج بنا دیا گیا۔ آج کل تو معاملہ برعکس ہے، خود مسلمان اپنے رازہائے مملکت سے اتنے واقف نہیں جتنے کے دشمن ہیں۔ اسلامی تخت سلطنت پر متمکن احساس کمتری میں مبتلا لوگ اغیار کو رازداں بنانے میں تامل نہیں کرتے، بلکہ اغیار ان کے لیے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے زوال میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ دخیل رہا ہے، دال خو یہ لام دخیل رہا تھا، کیونکہ اس وقت اکثر سفیر غیر مسلم تھے۔ تعجب کا مقام تو یہ ہے کہ بعض مفسرین اس کے جواز میں مندرجہ ذیل آیات پیش کرتے ہیں، جیسا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ترجمہ: جن لوگوں نے الدین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا تعلق غیر مسلم اقلیت کے ساتھ اسلامی سلطنت کے برتاؤ اور عدل و انصاف سے ہے، جبکہ ہماری مورد بحث آیت دشمنوں کے رازدار بنانے اور انہیں امور مملکت میں دخل اندازی کے حق نہ دینے کے متعلق ہے۔ اس کے بعد اغیار کے بارے میں چند ایک اہم نکات کی طرف امت کو تنبیہ فرمائی۔ نمبر 1 پوائنٹ، جیسے لا یعلونکم خبالا، یہ دشمن تمہارے اندر شر و فساد پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں، تفسیر المنار
جلد 44 صفحہ نمبر 8 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 صفحہ نمبر 151. یعنی تمہاری کسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے اور کسی فرصت کے موقع کی طاق میں بیٹھنے میں کوتاہی نہیں کریں گے. وہ تمہارے خلاف ہر سازش کے لیے چاق و چوبند رہیں گے. پوائنٹ نمبر 2 ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ. انہیں وہی باتیں پسند ہیں جن سے تمہیں تکلیف پہنچے اور لہٰذا وہ اس کام کو بڑی تندہی سے انجام دیں گے جو تمہیں تکلیف دے. انسان سوز مظالم کا ارتکاب کر کے لطف اندوزی ہونا آج بھی ان کا شیوا ہے. پوائنٹ نمبر 3 قد بدت البغضاء من افواہہم. تم میں اگر فہم و شعور ہے تو ان کی عداوت کا اظہار ان کے منہ سے ہوتا رہتا ہے جو تم کو ہوشیار رکھنے کے لیے کافی ہے. پوائنٹ نمبر 4 وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. ان کی زبان سے مسلمانوں کے بارے میں جس بغض و عداوت کا اظہار ہوتا ہے وہ اس بغض و عداوت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جو ان کے دلوں میں ہے. لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی زبان سے جس عداوت کا اظہار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اگلی آیت میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے. پوائنٹ نمبر 5 جیسے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو تو ہم نے تمہیں اپنے خطرناک دشمنوں سے بچنے کے لیے بروقت آگاہ کیا ہے. اہم نکات ہیں کفار کو دوست اور رازدار بنانا قرآنی نصیحتوں کے خلاف ہے. پوائنٹ نمبر 2 اسلامی ریاست میں غیروں کو رازدان بنانے کا آغاز عصر خلفاء میں